وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال أيضا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم پہ قرآن و حدیث کی شکل میں بہترین دین نازل فرمایا، اور کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جن پہ یہ عظیم الشان دین نازل ہوا. آپ نے جو کتاب پڑھی ہے اس کا نام کیا تھا؟ فضل الاسلام. اور وہ کتاب لکھنے والے امام کا نام ہے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ. آپ دیکھیے کہ علم کے ساتھ اٹیچ ہونے کی وجہ سے آپ کو کن کن کتابوں کا تعارف ہو رہا ہے، بلکہ پڑھنے کا موقع مل رہا ہے. اگر یہ علم کے سلسلے قائم نہ ہوں تو آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ امام صاحب کی کون کون سی کتابیں ہیں اور کس کتاب میں کیا ہے. یہ علم کی شان ہے، یہ علم کا مقام و مرتبہ ہے. تو یہ کتاب فضل الاسلام، اس کا موضوع کیا ہے؟ دین اسلام. دین اسلام کے محاسن، دین اسلام کی خوبیاں، دین اسلام کا دیگر ادیان پہ برتر ہونا، اس کا دیگر ادیان پہ فوقیت رکھنا. چنانچہ اسی موضوع پہ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. دین اسلام میں 3 عظیم خوبیاں پائی جاتی ہیں، 3 عظیم اوصاف پائے جاتے ہیں. نمبر 1 کہ یہ دین کامل اور مکمل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. نمبر 2 یہ دین سب کے لیے ہے، دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اس دین کے احاطے سے باہر ہو، جو یہ کہے کہ یہ دین میرے لیے نہیں ہے. اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ یہ دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے لے کر قیامت تک کے لیے ہے. تو یہ دین مسائل کے لحاظ سے، احکام بیان کرنے کے لحاظ سے کامل ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے بیان کی ضرورت ہو، حاجت ہو
اور ہمارے دین نے وہ مسئلہ بیان نہ کیا ہو۔ دین اسلام نے کئی مسائل صراحت کے ساتھ بیان کر دیے ہیں، قرآنی آیات میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں ان مسائل کا حکم بڑی صراحت کے ساتھ آیا ہے، اور کئی مسائل ایسے ہیں جن کا حکم صراحت کے ساتھ بیان نہیں ہوا، لیکن اس کے لیے ہمارے دین نے اصول دیے ہیں، ضابطے دیے ہیں۔ ان اصولوں کی روشنی میں، ان ضابطوں کی روشنی میں علماء کرام اس مسئلے کا بھی حکم معلوم کر لیتے ہیں، کبھی اصول و ضوابط کے ذریعے، کبھی قیاس کے ذریعے، اور کبھی قرآن و حدیث کے ان الفاظ کے ذریعے جن میں عموم پایا جاتا ہے۔ اگرچہ صراحت کے ساتھ مسئلہ بیان نہیں ہوا، لیکن قرآن کے جو عام الفاظ ہیں ان میں وہ مسئلہ داخل ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمارے دین کا کامل ہونا۔ ہمارا دین کامل ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم۔ میرے وہ بھائی دھیان سے یہ بات سنیں جن کے ذہنوں میں اشکال ڈالا جاتا ہے کہ اگر قرآن و حدیث میں سب کچھ آ گیا ہے تو یہ بتاؤ کہ بھینس کا کیا حکم ہے؟ بھینس کا دودھ پینا حلال ہے کہ حرام ہے؟ بھینس کا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بھینس کا حکم ہمارے دین نے بیان نہیں کیا، قرآن نے بیان نہیں کیا، نبی علیہ السلام کی حدیث نے بیان نہیں کیا، بلکہ یہ مسئلہ حل کیا ہے تو کس نے؟ ہمارے امام صاحب نے حل کیا ہے۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ اگر ہمارا دین اس قدر ناقص اور کمزور ہے تو ہمیں ایسے دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا دین ناقص نہیں ہے۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اپنے امام صاحب کی خوبی بیان کرنے کے لیے دین میں ایک عیب بیان کر رہے ہیں۔ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دین نے، قرآن نے، حدیث نے بحث کا مسئلہ حل نہیں کیا، حل کیا تو ہمارے امام صاحب نے حل کیا، اور جس چیز کو تمہارے امام نے حلال قرار دیا ہمیں وہ چیز نہیں چاہیے، پھر ہم اسی چیز کو حلال مانیں گے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، ہم اسی چیز کو حلال مانیں گے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حلال قرار دیا ہے۔ اگر تمہارے امام نے حلال قرار دیا ہے تو پھر ہم اس چیز کو حلال نہیں مانتے۔ تمہارے امام کو اتنی بڑی اتھارٹی کس نے دے دی کہ جو چیز اللہ نے حلال قرار نہیں دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حلال قرار نہیں دی، تمہارے امام کو یہ اتھارٹی کہاں سے مل گئی کہ وہ اس چیز کو حلال قرار دیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دین کی پہلی خوبی کیا ہے کہ یہ دین کامل اور مکمل ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کی ہمیں حاجت ہو، ضرورت ہو، اور ہمارے دین نے اس کو بیان نہ کیا ہو۔ اس کی ایک دلیل میں دے چکا ہوں، کون سی دی بھلا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے 400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور یہ نادان سمجھتے ہیں کہ اللہ نے مکمل نہیں کیا، ہمارے اماموں نے مکمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى، آگے وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، کہ ہم نے آپ پہ یہ کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ ہر چیز کا بیان ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا قرآن میں یہ بتایا گیا کہ یہ اسپیکر کیسے بنانا ہے؟ کیوں جی؟ قرآن میں بتایا گیا کہ موبائل کیسے بنانا ہے؟ ہمارے کئی بھائی قرآن کی شان بیان کرتے ہوئے ایسے ایسے الفاظ کہہ جاتے ہیں جنہیں سن کے حیرانگی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جی قرآن میں ہر چیز آ گئی ہے۔ نہیں میرے بھائی، قرآن میں ہر وہ چیز آ گئی ہے جس کا دین اور شریعت کے لحاظ سے جس کی ہمیں ضرورت تھی۔
قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ بتائے کہ موبائل کیسے بنانے ہیں، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ کو بتائے کہ جوتے کیسے بنانے ہیں، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ کو بتائے کہ بلڈنگ کیسے بنانی ہے۔ قرآن نازل ہوا ہے انسان کو تعمیر کرنے کے لیے، قرآن نازل ہوا ہے انسان کو انسان بنانے کے لیے، قرآن نازل ہوا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے شریعت کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس لحاظ سے یہ کتاب کامل اور مکمل ہے، اس لحاظ سے اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں ابو جویریہ سے، کس کا نام لیا میں نے؟ ابو جویریہ سے۔ ابو جویریہ کہتے ہیں کہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی آدمی نے سوال کیا کہ بادق کا کیا حکم ہے؟ کس کا؟ لفظ تو بولیے، بادق۔ کس کا حکم؟ بادق کا۔ بادق کیا چیز ہے؟ انگور کے شیرے کو بازق کہتے ہیں، انگور کے رس کو بازق کہتے ہیں۔ تو سوال یہ تھا کہ بازق پینا حلال ہے یا حرام؟ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ لقد سبق محمد صلی اللہ علیہ وسلم البازق فما اسکر فہو حرام، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بازق پینے کا رواج نہیں تھا، آپ علیہ السلام کے زمانے میں بازق کا استعمال نہیں ہوتا تھا۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کر اس چیز کا حکم بیان نہیں کیا، صراحت کے ساتھ اس کا حکم بیان نہیں کیا، لیکن آپ اصول دے گئے ہیں، ضابطہ آپ نے بیان کر دیا۔ وہ کیا اصول ہے، کیا ضابطہ ہے؟ فما اسکر فہو حرام، جو بھی چیز نشہ آور ہے وہ حرام ہے۔ تو بازق میں چونکہ نشہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس لیے وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو دیکھیے اسلام بازق کے حکم کے بارے میں خاموش نہیں ہے۔ آپ آج کسی بھی نئے نشے کا نام لے لیں، اب اس کا نام لے کر قرآن نے اس کا حکم بیان نہیں کیا، نبی علیہ السلام نے نام لے کر اس کا حکم بیان نہیں کیا، لیکن یہ اصول موجود ہے کہ ما اسکر فہو حرام، ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے وہ کیا ہے؟ وہ حرام ہے۔ آپ کہیں گے سگریٹ کا کیا حکم ہے؟ سگریٹ تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود نہیں تھی، اور دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ آپ کا دین کامل ہے، تو بتائیے پھر سگریٹ کا کیا حکم ہے؟ قرآن کی کس آیت میں آیا؟ نبی علیہ السلام کی کس حدیث میں آیا؟ جواب ہمارا یہ ہوگا کہ سگریٹ پینا حرام ہے۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ میں کہوں گا کہ نام لے کر اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بیان نہیں کیا، نام لے کر اگرچہ نبی علیہ السلام نے اس کا حکم بیان نہیں کیا، لیکن قرآن و حدیث کے ضابطوں پہ اس کو پرکھیں تو حکم یہی معلوم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، کہ نبی علیہ السلام کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ ہر خبیث چیز کو آپ حرام قرار دیتے ہیں۔ اب سگریٹ کے بارے میں آپ کسی سے پوچھ لیجئے کہ یہ عمدہ چیز ہے کہ گندی چیز ہے، یہ طیب ہے کہ خبیث ہے، ہر کوئی مانے گا خبیث ہے، کافر بھی مانے گا، مسلمان بھی مانے گا، پینے والا بھی مانے گا، نہ پینے والا بھی مانے گا، سب مانتے ہیں کہ یہ چیز خبیث ہے۔ پینے والا بھی کہتا ہے میرے بیٹو اس کے قریب نہ جانا، میری تو جان نہیں چھوٹ رہی، تم نے اس کے قریب نہیں جانا۔ پینے والے کی بیگم کہتی ہے تمہارے ابا کو یہ عادت پڑ گئی ہے، تم اس کے قریب نہ جانا۔ غیر مسلم بھی اپنے ہاں واضح طور پہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ چیز نہایت خطرناک ہے، خبیث چیز ہے، بری چیز ہے۔ تو اس قرآن کریم کی آیت سے پتہ چلا کہ سگریٹ کیا ہے؟ حرام ہے۔ دوسرے نمبر پہ فضول خرچی اسلام میں حلال ہے کہ حرام ہے؟ کیوں جی؟ حرام ہے۔ اور سگریٹ پینا فضول خرچی ہے، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ مال آپ ضائع کر رہے ہیں،
اور یہ مال آپ کے پاس امانت ہے، روز قیامت سوال کیا جائے گا مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا مال میری مرضی، نہ تیرا مال نہ تیری مرضی، مال اللہ رب العزت کا دیا ہوا تیرے پاس امانت ہے اور اس کے بارے میں تجھ سے بات پرس ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ سگریٹ پینے سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے، کئی بیماریاں لگتی ہیں، اور اللہ رب العزت کہتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس جسم کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی، مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی سگریٹ حرام ہے، فضول خرچی کے لحاظ سے بھی حرام، اپنے جسم کو نقصان پہنچتا ہے، کئی بیماریاں لگتی ہیں، اس لحاظ سے بھی حرام، اور قرآن نے کہہ دیا کہ ہر خبیث چیز حرام ہے، اس لحاظ سے بھی حرام۔ تو ان مثالوں سے کیا پتا چلا کہ ہمارا دین ناقص ہے کہ کامل ہے؟ جی کامل ہے۔ مان لیتا ہوں جی، پھر بیان کیجئے اب بھینس کا حکم۔ بڑے دعوے کر لیے آپ لوگوں نے کہ جناب ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، اب بیان کیجئے بھینس کا کیا حکم ہے؟ اگر ان کے امام صاحب نہ ہوتے تو آج آپ دودھ کہاں سے پیتے، گوشت کہاں سے کھاتے؟ بتائیے۔ کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس زمین کی ہر مخلوق اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ اس زمین پہ جو کچھ موجود ہے وہ انسان کے لیے حلال ہے، اسے استعمال کرنا مباح ہے، جائز ہے، سوائے اس کے جس سے شریعت نے منع کر دیا، جس کو شریعت نے حرام قرار دے دیا۔ تو ہر مخلوق اللہ نے بتا دیا کہ تمہارے لیے حلال ہے، تو اللہ نے یہ ضابطہ دیا ہے، یہ اصول دیا ہے، یہ قاعدہ بیان کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان اصولوں کو جانیں، ان ضابطوں کو جانیں، یہ اصول ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ جب معلوم ہوں گے تو آپ یہ ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ دین ہمارا کامل اور مکمل ہے۔ آپ کا تیجا، 7واں، 40واں برسی عرس، کیوں جی اس کا حکم آیا کہیں؟ آپ کہیں گے نہیں آیا۔ میں کہوں گا نام لے کر، اگرچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کے احکام بیان نہیں کیے، لیکن ضابطہ یہاں پہ بھی دے دیا ہے، اللہ نے بھی دے دیا ہے۔ اللہ نے جب یہ کہہ دیا کہ میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، تو اس کامل دین میں نہ تیجا تھا، نہ 7واں تھا، نہ 40واں تھا، نہ برسی تھی، نہ عرس تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ دین میں اضافے ہیں، اور دین میں جو بھی اضافہ ہے وہ بدعت ہے، گمراہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ اصول دیا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو بھی ہمارے اس دین میں نیا کام نکالے گا وہ نیا کام کیا ہے؟ مردود ہے، ریجیکٹ ہوگا، ناقابل قبول ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ تمام چیزیں غلط ہیں، اور پتہ چلا کہ دین اسلام نے ان کا حکم بیان کیا ہے، اور یہ دین اسلام کی خوبی ہے۔ بدعات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے آج تک ایجاد ہو چکی ہیں، وہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں میں ہیں۔ اگر اللہ رب العزت نام لے کر ہر بدعت کا حکم بیان کرتے تو شاید یہ 30 پارے الگ سے ہو جاتے۔ یہ تو ہمارے دین کی خوبی ہے کہ ہمیں اصول دے دیے گئے ہیں، ضابطے دے دیے گئے ہیں، ایک ایک چیز کا نام لے کر اس کا حکم بیان نہیں کیا گیا۔ اس میں ہمارے لیے آسانی ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے تخفیف ہے۔ ورنہ آج ہمارے حافظ رمضان سے پہلے 30 پارے یاد کر رہے ہیں، انہیں مصیبت پڑی ہوئی ہے، 60 پارے یاد کرنا پڑتے تو کیا بنتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارا دین کیا ہے؟ بالکل کامل ہے، اس میں کسی اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کہ ان سے کہنے والوں نے کہا، یعنی کہ یہودیوں نے کہا، اور طنز کے انداز میں کہا، بےزتی کرنے کے انداز میں کہا کہ علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، یہ تمہارا نبی بھی تمہیں ایک ایک چیز سکھا رہا ہے، یہ تو تمہیں استنجا کرنے کے طریقے بھی سکھا رہا ہے، واش روم میں کیسے جانا ہے، وہاں پہ کیا کرنا ہے، یہ بھی سکھا رہا ہے۔ انہوں نے طنز سے کہا، میرے جیسا کوئی ہوتا انگریزوں کے سامنے بیٹھا ہوتا تو کہتا نہیں 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 نہیں، ایسی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے۔ جیسے جاوید احمد غامدی صاحب اسلام کا دفاع کیسے کرتے ہیں کہ جس چیز پہ کافر اعتراض کریں وہ کہتے ہیں اسلام میں آئی نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اسلام میں، کافر کہیں کہ تمہارا دین بڑا سخت ہے، وہ کہتا ہے کہ مرتد کو قتل کر دو، غامدی صاحب کہتے ہیں بالکل ایسی کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں، یہ تو روایات میں آیا ہے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قرآن میں نہیں آیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی کہ اسلام کے دفاع کا یہ عجیب طریقہ ہے کہ جس چیز پہ کافر اعتراض کریں اس کو ماننے سے ہی انکار کر دو۔ اگر وہ یہ کہیں کہ اسلام عورت پہ ظلم کرتا ہے، اس کی گواہی کو آدھا رکھا ہے، اس کی وراثت آدھی رکھی ہے، تو دفاع کا طریقہ کیا ہے؟ جاوید احمد غامدی صاحب کے نزدیک ہوگی ہے ہی نہیں اسلام میں، یہ چیز اسلام میں سرے سے ہے ہی نہیں۔ سلمان فارسی نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، ان کے سامنے جب اعتراض کیا گیا کہ تمہارا نبی ہر چیز کی تمہیں تعلیم دے رہا ہے، تو انہوں نے سینے پہ ہاتھ مار کر کہا اجل بالکل ایسے ہی ہے، یہ عیب نہیں، یہ ہماری خوبی ہے، یہ ہمارے نبی کی خوبی ہے کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک ایک چیز کی تعلیم دے رہا ہے۔ بالکل آپ نے ہمیں سکھایا ہے کہ قضائے حاجت کے کیا آداب ہیں، آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہیں پیشاب پخانہ کرتے ہوئے قبلہ رخ ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے بتایا ہے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے بتایا ہے کہ 3 پتھروں سے کم کے ساتھ استنجا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ آپ نے بتایا ہے کہ استنجا کرتے ہوئے نہ کوئی ہڈی استعمال کرنے کی اجازت ہے، نہ گوبر اور لید استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ تو دین کامل ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آپ نے کہنا ہے دین نے یہ تو نہیں بتایا کہ اندر بیٹھنے کے لیے کموڈ ہونا چاہیے یا نیچے بیٹھنا چاہیے، کیوں جی اس کا کیا کریں؟ کیونکہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ دین اس معاملے میں خاموش ہے کہ جو تمہارے لیے مناسب ہے وہ کر لو، جس میں تمہارے لیے آسانی ہے وہ کر لو۔ ہمارے حاجی عمرہ کرنے والے احباب جب جاتے ہیں وہاں مکہ مدینہ، بڑے جناب سعودی حکومت پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، جناب جس ہوٹل میں جاؤ کیا ہے؟ کموڈ ہے، نیچے بیٹھنے والے واش روم نہیں ہے۔ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اسلام کے خلاف کوئی چیز ہے۔ نہیں میرے بھائی، اسلام کے خلاف چیز نہیں ہے، یہ ہر ایک کی سہولت کے مطابق ہے۔ اور چونکہ ادھر کی دنیا جنہوں نے ان عالی شان ہوٹلوں میں عام طور پہ رہنا ہوتا ہے وہ کموڈ استعمال کرتے ہیں، تو انہوں نے کموڈ کا اہتمام کیا ہے۔ اور آپ ذرا کموڈ استعمال کرنے کا طریقہ سیکھ لیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب آپ جوتے لے کر اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب آپ کموڈ کے اوپر پیشاب کے قطرے گرا دیتے ہیں، پتہ نہیں آپ کو بعد والے حاجی کتنی بددعائیں دیتے ہیں۔ تو استعمال کرنے کا طریقہ آپ کو نہیں آتا، اس میں سعودی حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب سلمان فارسی نے بتا دیا کہ جو جو آداب بتانے کی ضرورت تھی وہ آداب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیے ہیں، آپ نے اس معاملے میں کوئی کمی نہیں کی۔ اسی لیے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان عرفات میں صحابہ کرام سے پوچھا تھا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا میں نے اللہ کا دین مکمل طور پہ تم تک پہنچا دیا ہے؟ صحابہ کرام نے گواہی دی تھی کہ جی ہاں اے اللہ کے رسول، آپ نے مکمل امانت کے ساتھ اللہ کا پورا دین ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت انگلی اٹھا کے اللہ کو کہہ رہے تھے یا اللہ گواہ رہنا۔ کس چیز پہ گواہ رہنا؟ کہ لوگ مان رہے ہیں کہ میں نے تیرا دین
پہنچا دیا ہے۔ اچھا انگلی اوپر کیوں کر رہے تھے؟ اللہ اوپر ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ اوپر ہے، اور الحمدللہ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اللہ نے آپ کو قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑا ہے، آپ شرک و بدعات سے بھی بچ گئے، آپ اللہ کی ذات کے بارے میں ہونے والی گمراہیوں سے بھی بچ گئے۔ یہ اللہ کا میرے اور آپ کے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ تو ہمارے دین کی پہلی خوبی کیا تھی جی؟ پھر یہ دین کیا ہے؟ کامل اور مکمل ہے۔ یہ چیز واضح ہو گئی۔ اب آگے بڑھیں۔ دوسری خوبی اس دین کی یہ ہے کہ یہ دین سب کے لیے ہے۔ کوئی چودھری، کوئی بادشاہ، کوئی پیر، کوئی یہودی، کوئی سکھ، کوئی ہندو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہارا دین تمہارے لیے ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہ دین سب کے لیے ہے، کوئی مانے نہ مانے، عمل کرے نہ کرے، اللہ نے یہ دین سب کے لیے نازل کیا ہے، انسانوں کے لیے بھی اور جنوں کے لیے بھی۔ کیا دلیل ہے جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ یدعو دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے، کس کی طرف؟ الی دار السلام، جنت کی طرف۔ اللہ جنت میں آنے کی دعوت دے رہا ہے کہ میری جنت کی طرف آ جاؤ، میری جنت کے راستے پہ لگ جاؤ۔ جنت میں راستہ کون سا ہے جی؟ دین اسلام، دین توحید۔ اچھا یہ دعوت اللہ کس کو دے رہا ہے جی؟ اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ میں دعوت کس کو دے رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ سب کے لیے دعوت ہے۔ چونکہ یہ دعوت سب کے لیے ہے، اس لیے اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ میں دعوت کس کو دے رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میری یہ دعوت سب انسانوں کے لیے ہے، سب جنوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ میرے دین کو اپنا لو، یہ میرے دین کو اپنا لو گے تو یہ دین تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، لیکن اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک درس میں کہا تھا، پھر کہہ رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ آپ کے پاس وہ نعمت ہے جو سپر پاور امریکہ کے صدر کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس وہ نعمت ہے جو روس کے صدر کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس وہ نعمت ہے جو چائنا کے صدر کے پاس نہیں ہے۔ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس دنیاوی لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں وہ نعمت دی ہے جس نعمت کے لحاظ سے اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب سے آگے نکل گئے ہیں۔ اور وہ نعمت کیا ہے؟ نعمت اسلام، نعمت توحید۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جنت میں آنے کی دعوت میں سب کو دے رہا ہوں، لیکن اس راستے پہ چلنے کی توفیق میں ہر ایک کو نہیں دیتا۔ جس کو میں چاہتا ہوں اسے اس راستے پہ چلنے کی توفیق دیتا ہوں، جس کے دل میں چاہتا ہوں توحید کی نعمت کو داخل کر دیتا ہوں، ایمان کی نعمت کو داخل کر دیتا ہوں۔ تو اب یہ آیت میں نے آپ کے سامنے کیوں پڑھی ہے جی؟ کون بتائے گا مجھے؟ یہ بتانے کے لیے کہ دین یہ ہمارا سب کے لیے ہے، کوئی بھی اس کے احاطے سے باہر نہیں ہے، اس کے مخاطب سب ہیں، اگرچہ اس کو ماننے والے سب نہیں ہیں۔ شیخ صاحب ادھر تشریف لے آئیں، ادھر تشریف لے آئیں، اہلا وسہلا۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اچھا اسی آیت سے پتہ چلا، دھیان سے آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اسی آیت سے پتہ چلا کہ ایک امت ہوتی ہے امت دعوت، اور ایک امت ہوتی ہے امت اجابت۔ ذرا نام لیں، امتیں دو بنا دی آج ہم نے، ایک ہے امت دعوت، ایک ہے امت اجابت۔ دعوت کے لحاظ سے سارے کے سارے یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، روسی، امریکی، چائنی، سب نبی علیہ السلام کی امت میں سے ہیں،
لیکن دعوت قبول کرنے کے لحاظ سے صرف مسلمان آپ کی امت میں سے ہیں. یہ کیا ہوئی؟ امت اجابت، جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا. ایک ہے امت دعوت. امت دعوت کون ہے جی؟ اور ایک ہے امت اجابت. اور یہیں سے ایک اور فائدہ بھی لے لیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت بٹ جائے گی کتنے فرقوں میں؟ 73 میں سے جنت میں جانے والے کتنے ہوں گے؟ ایک. اچھا باقی 72 کون ہیں؟ وہ امت اجابت میں سے ہیں کہ امت دعوت میں سے ہیں؟ اجابت میں سے ہیں. اللہ آپ کا بھلا کرے. یاد رکھیے گا، یہ جب اس حدیث میں جو آپ نے کہا نا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، علماء کرام میں اختلاف ہوا ہے کہ اس امت سے مراد کون سی امت ہے، امت دعوت یا امت اجابت. صحیح بات یہ کہ اس سے مراد امت اجابت ہے کہ میرا کلمہ پڑھنے والے بھی، میری دعوت کو قبول کرنے والے بھی 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے. اسی لیے جب آپ 73 فرقے گنتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں نمبر 1 سکھ کہتے ہیں، کبھی کہا ہے نمبر 1 یہودی. اس سے پتا چلا کہ اس حدیث میں امت سے مراد کون سی امت ہے؟ امت اجابت. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا کلمہ پڑھنے والے بھی 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے. ان میں سے ایک گروہ ہے جو جنت میں جائے گا، باقی کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. تو میرا اس وقت موضوع کیا چل رہا ہے جی کہ دین کے اوصاف میں سے دوسرا وصف کیا ہے جی؟ کہ یہ دین سب کے لیے ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور دین اسلام کے مکلف نہیں ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پیر صاحب اللہ کی عبادت کرتے کرتے، چلے کاٹتے کاٹتے، مراقبہ کرتے کرتے پہنچ گئے ہیں، اب انہیں نمازیں بھی معاف ہو گئی ہیں، سب کچھ معاف ہو گیا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. جو یہ عقیدہ رکھے، ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے. جو یہ عقیدہ رکھے کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان بھی ہے جو صاحب عقل ہے، مینٹل نہیں ہے صاحب عقل، اور اس کو شریعت معاف ہے، وہ دین اسلام پہ عمل نہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو یہ عقیدہ رکھے وہ مسلمان نہیں بلکہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے. کیونکہ یہ دین، صحیح بات یہ ہے کہ سب کے لیے ہے. اس کی ایک دلیل میں دے چکا ہوں. دوسری دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. آپ کہہ دیں کہ اے لوگو، میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں عربوں کے لیے. ایسے ہی صحیح ترجمہ کیا میں نے؟ غلط ہو گیا لگتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ تو پھر کیا ہے؟ میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں کن کے لیے؟ الیکم جمیعا، تم سب کی طرف میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. تو آپ اللہ کے رسول ہیں. شروع میں لفظ کیا ہیں جی؟ یا ایھا الناس، اے امریکیوں، اے روسیوں، اے کالو، اے گورو، اے عربو، اے اجمیوں، میں تم سب کے لیے اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں. تو کیا پتا چلا پھر آپ کا دین سب کے لیے ہے یا چند لوگوں کے لیے ہے؟ سب کے لیے ہے. تو اس دین کے دائرہ کار سے کوئی بھی باہر نہیں ہے. اسی لیے فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی اس کے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامتی یہودی ولا نصرانی، کہ جس یہودی یا عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا، اس کے کانوں میں یہ آواز پہنچ گئی کہ کوئی انسان دنیا میں آیا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، نام اس کا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بات جس کے کانوں میں پہنچ گئی، پھر بھی میرے اوپر ایمان نہ لایا بلکہ ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا، وہ یہودی، وہ عیسائی جنت میں نہیں جا سکے گا بلکہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ آپ کا دین یہودیوں کے لیے بھی ہے، آپ کا دین عیسائیوں کے لیے بھی ہے، آپ کا دین سکھوں کے لیے بھی ہے، ہندوؤں کے لیے بھی ہے. اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو اس کی وجہ سے انہیں سزا ملے گی، جہنم میں ڈالا جائے گا، جنت میں نہیں جا سکیں گے. اسی لیے ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کا میں نام نہیں لینا چاہوں گا درس میں،
ان کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کسی جگہ کہہ دیا تھا یہودیوں عیسائیوں کے بارے میں. کیا کہہ دیا تھا کسی کو پتہ ہے؟ کہ معمولی سا چانس ہے کہ شاید یہ بھی جنت میں چلے جائیں, معمولی سا. کسی نے یہ ان کے الفاظ سنے تھے کہ نہیں سنے تھے؟ شاید نہیں سنے ہوں گے. کہا تھا 99.99 چانس نہیں ہے. باقی کتنے پوائنٹ رہ گئے جی؟ ہاں اتنا کو ہے چانس. تو اس کی وجہ سے ان پہ شدید ترین اعتراض کیا جاتا ہے. اور صحیح بات وہ ہے جو اللہ کے رسول نے اس حدیث میں بیان کی ہے کہ جس یہودی عیسائی نے آپ کی آمد کے بارے میں سن لیا اور پھر آپ پہ ایمان نہ لایا, وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ آپ کا دین تمام انسانوں کے لیے ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جنوں کے لیے بھی ہے؟ کیوں جی؟ آپ کا دین جنوں کے لیے بھی ہے؟ کیا دلیل ہے جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کیا ترجمہ جی اس کا؟ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم کون؟ تم اے جنوں اے انسانوں, دو کو مخاطب کیا اللہ نے. اور یہ آیت 31 مرتبہ آئی ہے. کتنی بار آئی ہے؟ 31 مرتبہ آئی ہے. اور امام ترمذی روایت کرتے ہیں جناب جابر سے, دھیان سے سنیے گا, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ رحمان کی تلاوت کی صحابہ کرام کے سامنے, شروع سے لے کے آخر تک. صحابہ کرام نے بڑے پیار سے, بڑے محبت سے, بڑی خاموشی سے آپ کی تلاوت سنی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنوں والی رات, کون سی رات؟ یعنی جس رات جن میرے پاس آئے تھے, جنوں والی رات میں نے جنوں کے سامنے اس سورت کی جب تلاوت کی تھی, تو جب بھی میں یہ آیت پڑھتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. جن آگے سے کہتے تھے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. اللہ نے کیا کہا؟ تم میری کس کس نعمت کو؟ جن کہتے تھے اے ہمارے رب ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے, تیری ہر نعمت پہ تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنوں کا رد عمل یہ سورت سن کر تم سے بہتر تھا. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سے جنوں نے کیا سمجھا کہ یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے. اور اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا جنوں تمہارے لیے یہ آیت نہیں ہے, بلکہ آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں. اور خود قرآن حکیم میں بھی کئی آیات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا یہ دین جنوں کے لیے بھی ہے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا. یہ ساری آیات پڑھیں, ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جنوں کو آپ کی طرف بھیجا تھا, وہ آپ کے منہ سے قرآن کی تلاوت سنتے رہے, اور تلاوت سنتے وقت وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے چپ ہو جاؤ, خاموشی سے سنو. خاموشی سے سنتے رہے. جب تلاوت سے آپ فارغ ہوئے تو جن فوری طور پہ ایمان لے آئے اور اپنی قوم کے لیے علماء بن کر واپس گئے, اور اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم, اللہ نے ہم پہ کتاب نازل کی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد, جو حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے, سیدھا راستہ دکھاتی ہے. یا قومنا, اے ہماری قوم. کن کو کہہ رہے ہیں؟ جن, انسانوں کو کہہ رہے ہیں کہ جنوں کو؟ اے ہماری قوم اجیبوا داعی اللہ. داعی اللہ سے مراد اللہ کے نبی ہیں, کہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے داعی بن کر آئے ہیں, دعوت دینے کے لیے آئے ہیں, نبی بن کر آئے ہیں. ان کی دعوت پہ لبیک کہو, ان پہ ایمان لے آؤ. اور کہا وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ, جو اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا, آپ پہ ایمان نہیں لائے گا, کیا ہوگا؟ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ. اسے جہنم کا عذاب چکھنا پڑے گا اور اسے کوئی بھی اس عذاب سے بچا نہیں سکے گا. تو ان آیات سے پتہ چلا کہ ہمارے دین کے مخاطب جیسے تمام انسان ہیں ایسے ہی تمام جن بھی ہیں. دین اسلام کی کتنی خوبیاں بیان کی جا چکی ہیں جی؟
دو۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ یہ دین اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کی زندگی میں برکتیں ڈالے، ماشاءاللہ، کہ یہ دین جو ہے قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارا دین ایک طرف یہ ہے کہ عام ہے، یعنی کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو دین نے بیان نہ کیا ہو۔ دوسرے نمبر پہ عام ہے، یعنی کہ کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ یہ دین میرے لیے نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ قیامت تک ہر انسان کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مرزا غلام قادیانی کہ نہیں اب میرا زمانہ شروع ہو گیا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب میرا زمانہ شروع ہو گیا، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ کیسے پتا چلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، بلکہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نبوت کب تک رہے گی؟ قیامت تک رہے گی، قیامت تک کے لیے آپ نبی ہیں۔ تو اس لیے ہر زمانے میں آپ ہی کا دین رہے گا، ہر زمانے میں آپ ہی کی نبوت رہے گی، ہر زمانے میں آپ کی رسالت رہے گی۔ اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کسی بھی زمانے میں کہ اب نبی علیہ السلام کا زمانہ ختم ہوا، دین اسلام کا زمانہ ختم ہوا اور اب نئے دین کا زمانہ ہے۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا یہ دین بہت عظیم دین ہے۔ اسی کے بارے میں آپ نے کتاب پڑھی جس کا نام کیا تھا؟ فضل الاسلام، اور اسی کے بارے میں میں نے تین اس کی خوبیاں اور تین اوصاف آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ یہ دین ہر مسئلہ بتانے کے لحاظ سے کیا ہے؟ کامل ہے۔ نمبر دو، یہ دین شامل ہے، کوئی ایسا انسان نہیں ہے، کوئی پیر نہیں ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی چودھری نہیں ہے جو یہ کہے قرآن کی آیتیں میرے لیے نہیں ہیں، نبی علیہ السلام کی احادیث میرے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن یہ احادیث سب کے لیے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم دین پہ کاربند رکھے اور اس کی محبت ہمارے دلوں میں، ہمارے بچوں کے دلوں میں داخل فرما دے۔ جب اللہ ہمیں موت دے اس عظیم دین کے اوپر دے، اسلام کے اوپر دے، ایمان کے اوپر دے۔ اور میں آخر میں پھر دعائے خیر دینا چاہوں گا شیخ حامد یونس حفیظہ اللہ کو، جنہوں نے راولپنڈی میں ماشاءاللہ رونقیں لگا دی ہیں اور امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو پاکستان میں دوبارہ زندہ کر دیا ہے، اور ان کے لیے ثواب جاری ہونے کا یہ سبب اور ذریعہ بن گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، اللہ ان کی قبر کو کشادہ فرمائے۔ دیکھیں، یہ کتابیں پڑھنے سے پہلے آپ یہیں سمجھتے ہوں گے کہ امام صاحب نے بس ایک کتاب توحید لکھی ہے، اور امام صاحب کو میڈیا میں ایک عجیب و غریب آدمی کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، جذباتی سا آدمی، اور بات بات پہ شاید ایسے لڑنے والا، کافر قرار دینے والا، نعوذ باللہ، چھوٹی سی بات پہ قتل کر دینے والا۔ لیکن جب آپ ان کی کتابیں پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا حقیقت ایسے نہیں ہے۔ آپ اس عظیم انسان سے محبت کرنے پہ کیا ہو جائیں گے؟ مجبور ہو جائیں گے۔ تو اللہ شیخ صاحب کو جزائے خیر دے جنہوں نے ہمیں امام صاحب سے اور ان کی کتب سے متعارف کرایا، اور اللہ تعالیٰ راولپنڈی کی جماعت کو جزائے خیر دے جو ان دروس کی سرپرستی کر رہی ہے، مولانا امین اور مولانا احسن فاروقی صاحب جو ماشاءاللہ ان دروس کی افتتاحی اور اختتامی تقریب میں بذات خود حاضر ہوتے ہیں، اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں، اور ایسے شیخ وقاص زبیر صاحب ماشاءاللہ وہ بھی مسلسل حاضر ہوتے ہیں، شیخ صدیر صاحب بھی موجود ہیں۔ اللہ ان تمام علماء کرام کی زندگیوں میں برکتیں ڈالے اور ان کے فیض کو جاری و ساری رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں ان کے علم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور ان کی عزت اور ان کا احترام کرنے کی توفیق دے۔ آپ سب کو اللہ جزائے خیر دے کہ آپ ان دروس میں حاضر ہوتے رہے، اپنا قیمتی وقت آپ نکالتے رہے۔ اللہ آپ کے وقت میں، آپ کی اولاد میں برکتیں ڈالے۔ دیگر بھی کئی احباب موجود ہیں جن کے لیے نام لے کر دل چاہتا ہے کہ دعائے خیر کروں، لیکن میں کس کا نام لوں، کس کا نام ترک کروں۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کے اخلاص کو، آپ لوگوں کی محنتوں کو جانتا ہے۔ آپ کئی مساجد کا انتظام چلا رہے ہیں، کوئی سینٹر کوئی چلا رہا ہے، کوئی کسی طرح دین اسلام کی خدمت کر رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ ان خدمتوں کو قبول بھی فرمائے اور مزید توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون واجعلنی خیرا مما یظنون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما۔ احباب ذی وقار، قابل صد احترام ماؤں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوائے اس کے نہیں، مجھے تو معلم بنا کر ہی بھیجا گیا ہے۔ یہ دین تعلیم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکاروں نے، اہل علم نے، صحابہ، سلف صالحین، محدثین نے ہمیشہ اپنی دعوت کی بنیاد تعلیم و تعلم پر ہی رکھی ہے، اور یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اب ہماری مساجد میں جاری اور ساری ہے، بلکہ محدثین کا یہی طریقہ کار ہوا کرتا تھا۔ مساجد میں اہل علم کے حلقے موجود ہوا کرتے تھے، کہیں امام مالک رحمہ اللہ کا حلقہ لگا ہوا ہے، کہیں امام اوزاعی رحمہ اللہ کا حلقہ درس قائم ہے، ایسے ہی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، تو ہماری تاریخ اس سے بھری پڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے اس بابرکت سلسلے کو جاری اور ساری فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ میں اپنے تمام علماء کرام کا اللہ تعالیٰ کے بعد شکر گزار ہوں، اور ان کے اس تعاون کا کہ وہ اپنی گو نہ گو مصروفیات کے باوجود وقت نکال کے وہ مساجد میں تشریف لے جاتے ہیں اور تعلیم و تعلم کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو مرکزی جمعیت اہل حدیث راولپنڈی سٹی کے زیر اہتمام کچھ کلاسز وہ ابھی اس وقت جاری ہیں، اور بہت سی ایسی ہیں جو بحمداللہ وہ مکمل ہو چکی ہیں، اور جو مکمل ہو چکی ہیں ماہ رمضان کے بعد ایک نئے ولولے اور ایک نئے انداز سے نئی کتب کے ساتھ انشاءاللہ الرحمن ہم مساجد میں حاضر ہوں گے۔ تو گزشتہ عرصے میں جو ہماری کلاسز کا انعقاد ہوا، وہ میں آپ کے سامنے بس مختصر سا جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک کلاس جامع مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹالی موری میں اس کا انعقاد ہوا، اور اس کا عنوان کشف الشبہات، جو کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ہی کتاب ہے، اور اس کے مدرس مولانا ابو احمد وقاص زبیر حفظہ اللہ تھے، اور اس کی اختتامی تقریب پر لاہور سے ہمارے محترم مہمان حافظ ندیم ظہیر حفظہ اللہ تشریف لائے۔ اسی طرح دوسری کتاب الاصول الثلاثہ کا انعقاد جامع مسجد الفلاح گلاس فیکٹری میں ہوا، اور اس کے مدرس مولانا محمد علی بیگ حفظہ اللہ تھے۔ اور تیسری کلاس القواعد الاربع جامع مسجد الفتح نزد ہولی فیملی ہسپتال، وہاں مولانا ابو ماہر عدنان الطاف حفظہ اللہ نے اس کتاب کو مکمل کروایا۔ اور کتاب فضل الاسلام، جس کی اختتامی تقریب پر آج بحمداللہ تعالی آپ احباب موجود ہیں، اور اس حوالے سے ہمارے جو ہے وہ مہمان خصوصی فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالباسط فہیم صاحب گفتگو فرما چکے ہیں۔ آپ کی اسی مسجد جامع مسجد القدوس میں اس کا انعقاد ہوا، اور
اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اور نمبر 5 پہ الاصول الثلاثہ کی کلاس جامع مسجد عائشہ صدیقہ رحیم آباد میں مولانا زین عرفان حفظہ اللہ نے اس کا انعقاد کیا اور اس کو مکمل کروایا۔ اسی طرح 6ٹھی کلاس القواعد الاربع جامع مسجد ابراہیم محلہ امرپورہ محمد حامد یونس اس کے مدرس اور ڈاکٹر عبدالباسط فہیم صاحب حفظہ اللہ اس میں اختتامی تقریب میں تشریف لائے۔ القواعد الاربع کی جو ہے کلاس، یہ کلاس نمبر 7 جامع مسجد الرحمن شاہ خالد کالونی میں قاری ثناء اللہ ثاقب حفظہ اللہ یہاں کے مدرس تھے، اور اختتامی تقریب پر جہاں بہت سے علماء تشریف لائے ان میں مولانا عبدالوحید ربانی حفظہ اللہ جو کہ اہل حدیث یوتھ فورس اسلام آباد کے صدر ہیں، وہ تشریف لائے۔ اور نمبر 8 پہ جو ہماری کلاس ہے وہ مقدمۃ الرسالہ جامع مسجد انس بن مالک خیابان سر سید میں وہ جاری ہے، اور اس کے مدرس ہمارے انتہائی محترم فضیلت الشیخ ڈاکٹر اسماعیل محمد امین حفظہ اللہ جو کہ جامعہ سلفیہ میں شیخ الحدیث ہیں، وہ تعلیم فرما رہے ہیں۔ نمبر 9 فضائل القرآن کی کلاس ہوئی۔ فضائل القرآن بھی شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ہی ایک کتاب ہے۔ فہم القرآن اکیڈمی جامع مسجد محمدی ایمن آباد میں محمد حامد یونس اس کے مدرس تھے۔ اور نمبر 10 پہ مسائل الجاہلیہ، یہ بھی شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی بڑی ہی اہم کتاب ہے، اور اس کا درس جاری ہے۔ اب رمضان میں کچھ تعطل آئے گا، اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس کو جاری کیا جائے گا۔ ابو ماہر عدنان الطاف حفظہ اللہ اس کے مدرس۔ القواعد الاربع یہ اسپیشل کلاس خواتین کی اس کا اہتمام کیا گیا، ہمارے ایک بڑے ہی محترم بھائی ڈاکٹر کاشف عمران ان کے رہائش گاہ پہ اس کا اہتمام ہوا، اور آج ہی ابھی عصر کی نماز کے بعد بحمداللہ اس کا آخری درس بھی تھا اور اس کی اختتامی تقریب بھی تھی۔ اس میں ماشاءاللہ خواتین نے بڑے ذوق شوق سے حصہ لیا۔ جو خواتین آتی رہیں ان کی تعداد تو کافی تھی، لیکن جنہوں نے باقاعدگی سے اس میں شرکت کی اور اس میں سند کی مستحق بنی ان کی تعداد 41 تھی، 40 اور 1 41 بحمداللہ۔ وہ ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں یعنی ہر عمر کی خواتین اس میں موجود تھیں بحمداللہ تعالی، اس پر اللہ تعالیٰ کے ہم شکر گزار ہیں۔ اور نمبر 12 پہ الاصول الثلاثہ کی کتاب وہ فہم القرآن اکیڈمی محمدی مسجد میں ہی اس کا انعقاد ہوا۔ القواعد الاربع وہ بھی فہم القرآن اکیڈمی محمدی مسجد میں پڑھائی گئی۔ کشف الشبہات فہم القرآن اکیڈمی محمدی مسجد میں پڑھائی گئی۔ فضل الاسلام فہم القرآن اکیڈمی محمدی مسجد میں پڑھائی گئی۔ اور نمبر 16 پہ الاصول الثلاثہ جامع مسجد محمدی گرجا روڈ مولانا قاسم علی عباسی ہمارے بڑے ہی فاضل بھائی جامعۃ الامام ریاض سعودی عرب سے فارغ التحصیل ہیں، انہوں نے اس کلاس کو پڑھایا۔ نمبر 17 منزلۃ السنت فی الاسلام و بیان انہ لا یستغنی عنہا بالقرآن، شیخ علامہ البانی رحمہ اللہ کا یہ بڑا ہی موقر رسالہ ہے۔ فضائل القرآن کی تدریس ہوئی فہم القرآن اکیڈمی میں، تو پھر ساتھیوں نے جو ہے یہ مشورہ کیا کہ کوئی سنت کے حوالے سے، سنت کی اہمیت بھی اس کے حوالے سے بھی کچھ ہمیں پڑھایا جائے۔ تو چونکہ سنت نبی علیہ الصلاۃ والسلام یا احادیث صحیحہ وہ ہمارے دین کا ماخذ اصلی ہے، اور قرآن حکیم کی تفہیم اور اس سے استفادہ وہ ممکن نہیں ہے جب تک سنت کی روشنی میں ہم نہ سمجھ سکیں۔ سنت کو چھوڑنے کا مطلب قرآن حکیم کو اپنی خواہشات کے تابع کر کے اپنی خواہشات کی پیروی کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اس کی سرکوبی کے لیے شیخ البانی رحمہ اللہ نے یہ رسالہ، جو کہ حقیقت میں ان کا ایک محاضرہ تھا، ایک لیکچر تھا جو انہوں نے دوحہ قطر میں یہ پیش فرمایا تھا، پھر اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو تحریری شکل میں لایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فہم القرآن اکیڈمی محمدی مسجد میں منزلۃ السنت فی الاسلام یہ چند ہی روز پہلے اس کی تکمیل ہوئی۔ آج انشاءاللہ بعد نماز عشاء جامع مسجد محمدی میں اس سے جو فارغ التحصیل طلبہ ہیں ان کو اسناد تقسیم کی جائیں گی۔ نمبر 18 نماز نبوی کورس کروایا گیا جامع مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹالی موری میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نماز پڑھی، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک جو ہے، یہ چونکہ نماز کی اہمیت تمام عبادات سے زیادہ ہے، اور شہادتین کے بعد
سب سے پہلی عبادت جو انسان پر فرض ہوتی ہے، یعنی روزے سے بھی پہلے، زکوٰۃ سے بھی پہلے، حج عمرہ سے بھی پہلے، وہ نماز ہے۔ تو نماز ہماری درست ہونی چاہیے۔ درست نماز کون سی ہے؟ درست نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ تو اس کی اہمیت کے پیش نظر یہ کورس کروایا گیا، اور اس کے مدرس بھی ہمارے فاضل بھائی مولانا ابو احمد وقاص زبیر حفظہ اللہ تھے، اور نمبر 19 کلاس الاصول الثلاثہ کی ہی اس کے مدرس بھی مولانا ابو احمد وقاص زبیر حفظہ اللہ، اور اس کا انعقاد بھی جامع مسجد عمر بن خطاب ٹالی موری میں کیا گیا۔ اور نمبر 20 دورہ عقیدہ الفتوى الحمویہ الکبریٰ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ مختصر سا رسالہ ہے، جو کہ حقیقت میں ان کے فتویٰ پر مشتمل ہے۔ اس کا انعقاد جامع مسجد حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بنگش کالونی میں کیا گیا، اور اس کے مدرس بھی فضیلت الشیخ مولانا ابو احمد وقاص زبیر حفظہ اللہ تھے۔ نمبر 21 عقیدہ واسطیہ کی روشنی میں صحابہ و اہل بیت کے بارے میں اہل سنت کا منہج، یہ گزشتہ برس ماہ محرم میں اس کا انعقاد کیا گیا۔ عقیدہ واسطیہ یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بڑی ہی اہمیت کی حامل کتاب ہے، اور اس کا ایک باب صرف جس میں صحابہ اور اہل بیت کے متعلق اہل سنت کا منہج بیان کیا گیا، وہ بحمد اللہ پورا ایک مہینہ روزانہ درس کے ساتھ اس کو جو ہے وہ احباب کے سامنے پیش کیا گیا، اور اس کا انعقاد بھی جامع مسجد محمدی ایمن آباد میں ہوا۔ اور نمبر 22 تفسیر سورہ صافات کا انعقاد کیا گیا، جو کہ جامع مسجد حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بنگش کالونی میں، اور اس کے مدرس ہمارے فاضل بھائی مولانا ابو احمد وقاص زبیر حفظہ اللہ تھے۔ اسی طرح تفسیر سورۃ الرحمن اس کو بھی مکمل کروا چکے ہیں جامع مسجد حسین ابن علی بنگش کالونی میں ہی ہمارے فاضل بھائی مولانا ابو احمد وقاص زبیر حفظہ اللہ۔ اسی طرح نمبر 24 کتاب التوحید کا درس بحمد اللہ ہر بدھ کو جامع مسجد صفا سیٹلائٹ ٹاؤن میں وہ جاری ہے، اور جو ہے وہ کتاب کا تقریباً نصف حصہ مکمل ہو چکا ہے۔ اور نمبر 25 کتاب التوحید کی ہی تکمیل ماہد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس میں بحمد اللہ مکمل ہوئی۔ خواتین نے اس میں بڑے ہی ذوق و شوق سے شرکت فرمائی۔ اسی طرح نمبر 26 کشف الشبہات کا دورہ بھی ماہد عائشہ صدیقہ میں صرف خواتین کے لیے کروایا گیا۔ اسی طرح سماحت الشیخ علامہ عبدالعزیز ابن عبداللہ ابن باز رحمہ اللہ کا ایک رسالہ ہے العقیدۃ الصحیحہ وما یضادھا، یعنی صحیح عقیدہ اور اس کے متضاد چیزیں کون سی ہیں جو انسان کے صحیح عقیدے کو خراب کر دینے والی ہیں، وہ سماحت الشیخ رحمہ اللہ کا یہ رسالہ ہے۔ اس کی تدریس بھی گزشتہ برس گرمی کی چھٹیوں میں خواتین کے لیے ماہد عائشہ صدیقہ میں اس کا اہتمام کیا گیا، تو بحمد اللہ اس کو مکمل کیا گیا۔ اس کے علاوہ مرکزی جامعۃ اہل حدیث سٹی راولپنڈی کے زیر اہتمام دروس کا سلسلہ اور دعوتی اور اصلاحی پروگرام وہ جاری اور ساری رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنی بارگاہ میں ان تمام کاوشوں کو شرف قبولیت بخشے، ہماری نیتوں کو اپنے چہرے کے لیے خالص فرما لے، اور دنیا اور آخرت میں ہمیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت خلق کثیر کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کاوشوں کو اللہ شرف قبولیت بخشے، اور جہالت اور بدعات کے جو گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں اللہ رب العزت ان کو جو ہے وہ ختم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پہلے جو ہماری کلاسز چلتی رہیں ان میں یہ سند کا سلسلہ نہیں تھا، اب یہ جو ہے وہ چند عرصہ پہلے کچھ عرصہ پہلے سے اس کو شروع کیا گیا، تو اب الحمدللہ تقریباً 350 کے قریب یہ جو ابھی ہماری کلاسز ہوئی ہیں، یہ گزشتہ 3-4 ماہ کے عرصہ میں 350 کے قریب جو ہے لوگ اس میں اسناد حاصل کر چکے ہیں، اور بحمدللہ ابھی کچھ کلاسز ہیں ان کو انشاءاللہ ابھی دینی ہے اسناد۔ تو اور آخری بات میں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا وہ یہ کہ گو کہ بہت سی دوسری جگہوں پر بھی آپ کو دین فہمی کے نام پہ آپ کو بلایا جا رہا ہوگا، درس قرآن ہوں گے، دورہ قرآن ہوں گے، لیکن گزارش یہ ہے کہ اتنی بات کافی نہیں ہے کہ کسی جگہ دورہ قرآن ہو رہا ہے اور آپ یہ سمجھیں کہ جناب ہم نے قرآن کا درس لینے جانا ہے، تو وہ یہ بات کافی نہیں۔ ہمارے ساتھ جتنے علماء کرام ہیں بحمدللہ یہ سارے کے سارے وہ ہیں جن کا سلسلہ سند ان سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے،
یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو ایسے نہیں خود پڑھا کے اپنے تجربے سے اپنے ہی فہم سے اور 4 کتابیں آپ سے زیادہ پڑھ لیں تو انہوں نے سمجھا کہ جناب مجھے جو قرآن سمجھ میں آیا وہ دنیا میں کسی کو نہیں آیا. یہ ہمارے علماء ایسے نہیں ہیں. یہ بات وہ کرتے ہیں جو ان کو قرآن سے پتہ ہو یا حدیث سے، اور وہ بھی فہم سلف کی روشنی میں. اگر نہ پتہ ہو یہ کہنے میں کوئی باک محسوس نہیں کرتے کہ لا ادری میں نہیں جانتا. میں آپ کو کل بتا دوں گا. یہ اپنی عقلوں کے گھوڑے نہیں دوڑاتے ہیں. اس لیے یہ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ جن سے علم لیں، جن کے دروس میں شریک ہوں، قرآن حکیم کا ہی درس کیوں نہ ہو. قرآن حکیم بھی کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اپنی عقل کے ساتھ اس کی تفسیر کرنی شروع کر دی جائے. ایسا تو نہیں ہے. قرآن حکیم کے ساتھ تو یہ ظلم و زیادتی ہے. تو اس لیے محقق علماء کرام اور مستند علماء کرام جن کی توثیق اس وقت کے بڑے بڑے علماء کرتے ہوں، جن کے پاس اپنا ایک سلسلہ سند ہو، جنہوں نے باقاعدہ مدارس سے علم حاصل کیا ہو، ان کے پاس آپ کو جانا چاہیے. اور جس کے پاس بھی جائیں، جب تک اس کے صحیح عقیدے کا آپ کو یقین نہ ہو جائے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس کے پاس جا کے علم حاصل کریں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.